ہم اگلے 7 دنوں کے لیے آرکٹک برفانی علاقے میں پھنس چکے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں زندہ رہنے کے لیے صرف وہی کچھ ہے جو اس وقت ہماری پیٹ پر موجود ہے۔ ہمیں پناہ گاہ بنانا شروع کرنی ہوگی کیونکہ آج رات یہاں بہت شدید سردی ہونے والی ہے اور گہرا کھودو۔ کیا تم واقعی اس وقت بیلچے سے کھدائی کر رہے ہو؟ ہمیں مزید بیلچوں کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے ہی آرکٹک میں سورج غروب ہوتا ہے، اگر ہم اندھیرا ہونے سے پہلے اندر نہ گئے تو ہم سردی سے مر سکتے ہیں۔ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ رات کو اتنی شدید سردی ہو جاتی ہے کہ صرف 10 منٹ تک تیز ہوا کے سامنے رہنے سے جسم کا کوئی حصہ جم سکتا ہے۔ یہ برف کا قلعہ نہ صرف آرکٹک کی تیز ہواؤں سے بچنے کے لیے بنا رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی جسمانی گرمائش بانٹنے کے لیے بھی بنا رہے ہیں۔ آج رات درجہ حرارت 0 سے نیچے چلا جائے گا 9 بجے۔ ہمیں واقعی اس پناہ گاہ کی ضرورت ہے ورنہ فراسٹ بائٹ سردی کے زخم کی وجہ سے ہماری انگلیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ مزید تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں لکڑیاں مل گئیں ہیں۔ کیا ہم سب اس قلعے میں فٹ آ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس سونے کی جگہ تو ہے لیکن یہ تبھی آرام دہ ہوگی اگر ہم اپنی ٹانگیں سیدھی پھیلا سکیں۔ ابھی تک اندر بھی نہیں۔ 47 ہمارے پاس سورج کی روشنی کے صرف 2 گھنٹے بچے ہیں اور ہم اس طرح کبھی سکون سے نہیں سو پائیں گے۔ آگ جل گئی ہے تو میں اپنے دستانے گرم کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا پکا رہے ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے آگ پر رکھو تاکہ ہمارے پاس پینے کا پانی آ جائے۔ نہیں لگتا کہ ہم سب آج رات یہاں فٹ آ پائیں گے۔ کمرہ تقریباً جم چکا تھا اور ایک انتہائی خراب رات گزارنے کے بعد ہم سب تھکے ہارے جاگے۔ رات بھر شدید سردی رہی تھی اور ہمارے بیگ سمیت ہر چیز پر برف کی تہ جم گئی تھی۔ کیمرہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ میرے ہاتھ سن ہونے لگے تھے جبکہ میرے پاس دستانے بھی نہیں تھے۔ اچانک ہماری نظر آسمان میں اڑتے ہوئے ایک طیارے پر پڑی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ روزانہ ایک بار ایک ریسکیو طیارہ ہمارے اوپر سے گزرے گا اور اگر کوئی ہار مان کر گھر جانا چاہے تو وہ فلیئر گن چلا سکتا ہے، لیکن ایک شرط تھی، گھر جانے سے پہلے اسے اپنا سر منڈوانا ہوگی۔ پچھلی رات بے حد مشکل تھی لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ چیلنج جاری رکھیں گے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اگر ہمیں آرکٹک میں 7 دن زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنی پناہ گاہ کو بہت بڑا کرنا ہوگا۔ ایک اور رات ویسی ہی گزری تو اسے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم سب دوبارہ کام میں لگ گئے اور برف کی غار کو اتنا بڑا بنانے لگے کہ 6 لوگ آرام سے ساتھ ساتھ سو سکیں۔ کے بعد ایک نئی مشکل سامنے آ گئی۔ ہم واش روم کے لیے الگ ٹینٹ لانا بھول گئے تھے۔ شروع میں ہم نے اس بات پر مذاق کیا لیکن جلد ہی احساس ہوا کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کیونکہ کیمپ کے قریب ایسا کرنا برفانی ریچھوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ جب میں کیمپ سے دور ایک محفوظ جگہ تلاش کر رہا تھا تو مجھے ہر طرف جانوروں کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ نشان تو موجود تھے لیکن جانور کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہو۔ تنہائی اور ذہنی دباؤ نے میرے خیالات پر اثر ڈالنا شروع کر دیا تھا اور میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا کہ شاید فلیئر گن چلا کر یہ چیلنج چھوڑ دینا چاہیے۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ ابھی صرف 2 دن گزرے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم اس چیلنج کے 6 یا 7ویں دن میں داخل ہو چکے ہوں۔ تمام مشکلات کے باوجود ہر شخص مسلسل محنت کر رہا تھا۔ ہماری پناہ گاہ اب بھی ہمیں شدید سردی سے مکمل طور پر نہیں بچا پا رہی تھی۔ میرے پاؤں اتنے زیادہ جم چکے تھے کہ میں اپنی انگلیاں محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ جب ساتھیوں نے میرے پاؤں دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا رنگ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ انہیں بغلوں میں رکھ کر جلدی گرم کیا جائے۔ چینڈلر کی انگلیاں بھی سفید پڑ چکی تھیں جو فراسٹ کی علامت تھی اور اگر انہیں فوری طور پر گرم نہ کیا جاتا تو یہ فراسٹ بائٹ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ جب ریسکیو طیارے کے آنے کا وقت تھی
جب ریسکیو طیارے کے آنے کا وقت ہوا تو کچھ لوگوں نے مذاق میں گھر جانے کی بات کی، مگر پائلٹ نے اطلاع دی کہ شدید برف باری کی وجہ سے وہ طیارہ نہیں اڑا سکتا۔ اس کا مطلب تھا کہ سب سے مشکل دنوں میں ہم چاہ کر بھی وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ رات بھر ہونے والی برف باری کے بعد موسم مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ہر طرف برف ہی برف تھی اور سردی پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری پہلی ترجیح دوبارہ آگ جلانا تھی، کیونکہ اس کے بغیر زندہ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ تمام لکڑیاں گیلی ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے آگ جلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کافی کوششوں کے بعد آخر کار ایک چنگاری نے کام کر دیا اور آگ کو جلتا دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ یہی ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز بن چکی تھی۔ اگرچہ گرم رہنا ضروری تھا، لیکن خوراک کا مسئلہ بھی تیزی سے سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے ہم ایک آئس آگر لے کر قریبی جھیل کی طرف نکلے تاکہ برف میں سوراخ کر کے مچھلی پکڑ سکیں، کیونکہ ہمیں امید تھی کہ وہاں برف کی تہہ کچھ پتلی ہوگی۔ موسم انتہائی سرد تھا اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہم ایک جمی ہوئی جھیل کے اوپر کھڑے تھے اور سب کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم واقعی برف کے اوپر کیمپنگ کر رہے ہیں۔ اگرچہ برف خوفناک دکھائی دے رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ بہت زیادہ موٹی اور مضبوط تھی۔ ہم نے آئس آگر کی مدد سے برف میں سوراخ کرنا شروع کیا تاکہ نیچے موجود پانی تک پہنچ سکے اور مچھلی پکڑ سکے۔ بہت مشکل تھا، کیونکہ شدید سردی اور ہوا کام میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ہم مسلسل برف کو کاٹتے رہے اور وقتاً فوقتاً اپنی پیش رفت چیک کرتے رہے۔ جیسے جیسے ہم نیچے جاتے گئے، ہمیں احساس ہوا کہ برف ہماری توقع سے کہیں زیادہ موٹی ہے۔ اسی دوران کیمپ میں بھی حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ کھانا پکانے کا کافی سامان برف کے نیچے دب گیا تھا۔ کچھ لوگ سامان تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ باقی مچھلی پکڑنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک محنت کرنے کے باوجود ہم پانی تک نہیں پہنچ سکے۔ ہمیں احساس ہوا کہ ہماری مشین اتنی لمبی نہیں تھی کہ اتنی موٹی برف کو مکمل طور پر کاٹ سکے۔ خوراک کی کمی پہلے ہی ایک بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ آج موسم پہلے سے کافی بہتر نظر آیا تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور اس کی روشنی سب کو کچھ امید دے رہی تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید آج وہ دن ہو جب سب کچھ ہمارے حق میں جائے گا، لیکن دور افق پر سیاہ بادل جمع ہوتے دکھائی دے رہے تھے جو ایک نئے برفانی طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ وقت بہت کم تھا اور ایک اور بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہمارا کھانا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اگر ہم جلد مچھلی نہ پکڑ سکے تو ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے زیادہ خوراک باقی نہیں رہتی۔ بہتر مچھلی پکڑنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے